میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا. پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ دو نمبری کی, اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی, کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے. 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا, حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی. وہ چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی. سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں, میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں. میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, وہ چپل والے مسئلے میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے. وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ, اس سے نہ پہلے نہ بعد میں نے کبھی, جب تک میں خود پوری بات سن نہ لوں, میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا. آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے, جا کے لکھیں ڈیڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ, انگلش میں ٹائٹل ہے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے مولانا اسحاق صاحب سے سامنے, یعنی ان فون کال کے اوپر ان کا فتاویٰ آن لائن پہ ان کے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں. تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا, جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے. تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ ناظم اور نائب ناظم ہوا کرتے تھے, تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصل آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا. اس میں مولانا اسحاق صاحب کو بلایا, چونکہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں. باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں, توڑنے کی, وہ جوڑنے والی تھی, کرنے والے تھے. اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے, نعوذ باللہ, تو انہوں نے گالیاں دینی ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ قیدا ہے, اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا. وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پڑی ہوئی ہے, وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے. تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر, تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا, تو یہ انہوں نے کاٹ دیا. تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی. پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ و اتوب الیہ. انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے. سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں, شیعہ میں زیادہ ہے, چونکہ یہ سودا مصائب والا بکتا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے, اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں, وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں, اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا, ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے, اصول حدیث کے اوپر. جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں, کہانیاں نہ کروائیں. جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی, صلح حسن کے اوپر آئی ہے, ظہور احمد فیضی صاحب کی, بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے, خود بریلویوں کو. انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں, اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے, اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے, تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا. تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کڈی وڈی پھکی دیتی. عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے او دی گردن دے ہوتے خنزیر دا پیر, تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو وڈی شے لبنی پینی ہے. یہ پھکی دی انہوں نے. تو یہ مجھے ایک ضمناً ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا, تو میں نے بیان کیا. یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ. اچھا, یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں. اگر آپ اس کو ڈیپ کریں گے, دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں, اس کی اصل ایک ہی سند ہے, ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے, اور وہ کتاب ہے
سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت والے دن، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے ہیں. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینہ دا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں
کتے، یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے۔ چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، بغدرے ہوتے ہیں سارے چوہے، تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں، آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا، ایڈی وڈی شے ہے چوہا۔ تو دروازہ کوئی نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کوئی نہیں گرایا۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹنگ نہیں بیٹھتی ہے۔ باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات، المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جیلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر، ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا، کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر سکتا۔ تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا، اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی، ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا، حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی، کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیر علی زئی صاحب کا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، تو ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی، وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تینوں، اور رجوع نہیں ہو سکتا، اور زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی۔ تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے کہ چلو اس کی بیوی فارغ کرو۔
تو میں نے ان کو پتا کہ میں نے پھکی والا جواب دیا، میں نے کہا اگر یہ روایت صحیح ہو تو مسلک اہل حدیث کو 3 طلاقیں، جس مسلک میں حضرت عمر کی ایسی توہین بیان ہو، کیسی وڈی پھکی دی تھی. میں کہا میری بیوی نو نہیں تو آڈے فرقے نو 3 طلاقاں، جس فرقے میں یہ روایت صحیح ہو. یا سنہ رسالے میں دفاع کیا ہوا انہوں نے اس روایت کا. ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے. چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے، تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں، وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے تو تحقیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں، لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا. وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں. میں نے بتایا نا ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور، وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے. باقی رہ گیا باغ فتق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو. یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ، جس میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9. 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی. ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں. تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں. اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830. یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا. تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور بھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو. اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو. تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہے انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے.
یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے تھا. اور پھر تم میں سے کون ابو بکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا. حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے. اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے. پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہوا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے کیا مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں. ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے. اس میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں. تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے. تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے، جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا. بڑی لمبی حدیث ہے. یعنی سیدنا ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، نبی الاسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے. تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ جی وہاں تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد ابن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں. انہوں نے کہا پھر بعد میں پچھتاؤ گے، اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی. تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے. جنازے پڑھے ہیں یار، جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا. خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی. ایویں جھوٹ بولتے ہیں. لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا. سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے. سوموار پورا دن، سوموار کے بعد پوری رات، پھر منگل پورا دن، منگل کی رات، بدھ پورا دن، بدھ کی رات کو دفن کیا گیا. وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی. آپ وفات النبی اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا. اچھا، وہاں پہ سعد ابن عبادہ کی لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے. اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں، اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا. تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں، مسئلے کو مس ہینڈل کر دیں گے. ان کا تم چپ کر دو. پھر حضرت ابوبکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ، تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے، یہ تمہاری برکات ہے. تم ہمارے وزیر کے طور پہ رہو گے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے وزیر کے طور پہ تھے. اور نبی علیہ السلام قریش میں سے ہیں اور عرب کا ماحول قبائلی ہے. اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی. تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے، انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے، لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چنو. تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابو بکر کی موجودگی میں. حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابو بکر موجود ہوں لوگ میری بیعت کریں. تو فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مسلح پہ کھڑا کیا، آپ یار غار ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے. بہر سعد ابن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی، ان کے ساتھیوں نے کر لی. تو یعنی خزرج نے، اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے، یہ خزرج کے سردار. بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا. تو یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئیں. تو ملوکیت کے اندر حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو. جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا، چاہے خوارج ہوں چاہے جمل ہو صفین، وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا تھا ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے پہ. اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. حضرت علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا، ہم اہل بیعت ہیں. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئیں، فوت ہو گئیں. حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد، جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں، ہم اسے وفات کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو، اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے، وہ شہید ہی ہے. ان معنوں میں شہادت کہہ رہا ہوں، ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی.
سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف. اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہیں تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا، بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دی. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئیں. آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابوبکر، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے. وہ عام بندہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر کو بھی پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں، اور میں خلیفت اور رسول ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا ہوں. وہ آگے، اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا. یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں، پوری حدیث بخاری مسلم میں. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے، کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے اس وجہ سے، یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی. تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم. آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا. وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں. آپ اندازہ کریں. اور حضرت ابوبکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے، لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا. تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی. جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں؟ بس اتنی بات کی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا، وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں. وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس. پھر حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. واہ. حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت. حضرت علی اس وقت بھی کہہ سکتے ابو بکر میں بیعت کرتا ہوں، جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. نہیں، جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی، اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے. حضرت ابو بکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے، اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں. اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے. لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا. لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں، یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے کی، حالانکہ خود زندہ ہے. ایک بار میں 2 خلیفوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا. صلح حسن سائڈ پہ رہ گئی جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو گے. تو یہ فرق ہے. حضرت عثمان کو دیکھ لیں، 300 بندوں نے 40 دن تک گھر کا گھیراؤ کیا ہے، کسی کو قتل نہیں کروایا. الٹا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں ہم ان کے پیچھے، مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا نماز تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو. انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدتی کے پاس پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. حضرت عثمان کی خلافت سٹیک پہ ہے، پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اولو العلم قائما بالقسط. میرا انکار کیا ہے نا تو اسلام سے نہیں نکل گئے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اور تو ہنو کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی. تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. یہ آپ ذرا شہادت عثمان کے جعلی نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم کی روشنی میں اس میں پڑھیں گے نا اس پمفلٹ میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی.
مولا علی ابو بکر کے ساتھ بھی رہے، عمر کے ساتھ بھی رہے، عثمان کے ساتھ بھی رہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لہٰذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ جھوٹ نہ بولا جائے، مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے، اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے، یہ بالکل علمی ظلم ہے۔ باقی میں نے حدیث قرطاس جو ہے وہ کاغذ قلم والی حدیث، وہ کہتے ہیں نا جی وہ نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں وصیت نہیں لکھنے دی، اس کے اوپر 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے، اور پولیٹیکل سکسیسر نبی علیہ السلام کی وصیت سے نہیں بلکہ صحابہ کی اجماع امت سے حضرت ابو بکر ہے، وصی کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہم وصی رسول نہیں کہتے حضرت ابو بکر کو، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ وصی کوئی نہیں، وصی قرآن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟